نے امام سے کہا ذرا نقشہ بنا دیجئے فدق کا، کتنا بڑا ہے تاکہ واپس کر دیا جائے۔ امام نے نقشہ بنایا کہ ایک سرحد اس کی آذربائیجان پہ ختم ہوتی ہے، ایک سرحد روم کی سرحد پہ ختم ہوتی ہے، ایک سرحد سندھ کی سرحد پہ ختم ہوتی ہے، ایک سرحد ترکی پہ ختم ہوتی ہے۔ اس نے پورے نقشہ کا یہ تو آپ نے ہماری پوری حکومت کا نقشہ بنا دیا ہے۔ کیا فدق کو باغ سمجھ رہے ہو؟ اسی سے تو حکومت شروع ہوگی، جب فدق بڑھتا جائے گا تو حکومت بنتی جائے گی۔ اب 46 اسلامی ملک وہی فدق ہے، یہ تو جب مہدی آئے گا تو پتہ چلے گا۔ اب وہ باغ فدق نہ رہا، اب وہ باغ فدق نہ رہا، اب اس کی حد کہاں تمام ہوگی سنو گے؟ اس کی حد تمام ہوگی انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم دین کا دن منائیں گے اس دن جب آدم کی پوری زمین لے کر مہدی کو مالک یوم الدین۔ اور گھبرانا جانا میرے بچوں، کوئی بات عقل سے دور نہیں ہے۔ مجھے قسم دے کر سارے بچے بتائیں، زیارتیں تو تم نے پڑھی ہیں، رسول اللہ کی زیارت پڑھی ہے، مفاتی میں ہے، علی کی زیارت پڑھی ہے، مفاتی میں ہے، امام حسن امام حسین کی زیارت پڑھتے ہو، 8ویں امام تک کی زیارت پڑھتے ہو۔ کسی زیارت میں تم نے کہیں یہ کہا کہ یہ سب خلیفہ تھے، لیکن جب مہدی کی زیارت کرتے ہو تو کہتے ہو خلیفۃ الرحمن۔ تم سلامت رہو، اسی سورہ الحمد میں وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ رحمان ہے جو دنیا نے آدم کی زمینیں چھینی، رحمان ساری زمینیں لے کے مہدی کو لے کے کہے گا انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ جاعل فی الارض خلیفہ، اس کا نام ہے مالک یوم الدین، مالک یوم الدین۔ مہدی کی حکومت کا نام ہے مالک یوم الدین۔ یہ ہے سورہ الحمد، اور اللہ کا دن شروع ہوا آمد مہدی سے۔ چھوٹا سا نہیں ہے دن کہ ختم ہو جائے۔ لوگوں نے لکھا 9 سال حکومت کریں گے، حضور نے فرمایا ہاں ہوں گے 9 سال، لیکن ایک دن مہدی کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہوگا۔ اب 9 سال جوڑو، 365 365 365 1000 سے ضرب کرتے جاؤ 365 کو، اور 9 تک چلے جاؤ، پھر پتہ چلے گا۔ اور یہ تو تمہارا حساب کتاب ہے، مہدی حساب کتاب میں نہیں آتا۔ جب تک وہ چاہے گا مہدی تخت پر ہوں گے، جب تک وہ چاہے گا۔ اور پھر وہ دن جس کو سب یاد دلاتے ہیں اور کتاب چھپتی ہے، قیامت کا منظر۔ بھائی ہمارے یہاں یہ محاورہ 2 طرح استعمال ہوتا ہے۔ کسی نے شاندار تصویر بنا لی، قیامت کی پینٹنگ ہے۔ ارے جب مہدی تخت پہ ہوگا تو قیامت کا منظر ہوگا۔ ارے سمجھو کیا قیامت کا منظر ہوگا، کیا قیامت کا منظر ہوگا۔ قیامت کے معنی ہے قائم ہو جانا، قیامت کے معنی قائم ہو جانا۔ ان کا تو نام ہی قائم ہے، جب انہوں نے قائم کر دیا تو بس وہی ہے قیامت۔
قیامت۔ اب رہ گیا یہ کہ وہ آیات ہم زمین سے زمین کو بدل دیں گے۔ تقریر ختم ہو گئی، 5 منٹ رہ گئے، اور کل کی تقریر میں انشاءاللہ تفصیل سے عرض کریں گے۔ ہم زمین سے زمین کو بدل دیں گے، ہم آفتاب مہتاب کو ٹکرا دیں گے، ہم آسمانوں کو لپیٹ دیں گے، ہم پہاڑوں کو روئی کی طرح اڑائیں گے، ہم زمین کو کوٹ کر ریگزار بنا دیں گے، سیارے ٹکرا جائیں گے، ہوائیں رک جائیں گی۔ جو لیٹا ہوگا وہ بیٹھ جائے گا، جو بیٹھا ہوگا وہ اٹھ جائے گا، جو اٹھ جائے گا وہ بھاگ رہا ہوگا، کلیجے پھٹ جائیں گے، کان کے پردے پھٹ جائیں گے، آوازیں ایسی ہوں گی القاریۃ، کھڑکھڑانے کی آواز۔ تم کیا جانو وہ کھڑکھڑانے کی آواز کیا ہے؟ زمین کی آواز ایسی ہوگی کہ کلیجے پھٹ جائیں گے۔ تو کون بیان کر رہا ہے؟ رسول اللہ کا خطبہ ہے، قیامت کا منظر ہے، اور رسول بیان کر رہے ہیں، اصحاب کر رہے ہیں۔ اور ایسے میں کہا رسول اللہ نے، ایک بار اللہ حکم دے گا ملک الموت کو، سور لاؤ، زمین کی طرف سور کرو اور پھونک دو۔ جیسے ہی سور پھونکیں گے ساری مخلوق مر جائے گی۔ پھر اللہ کہے گا سور کا رکوع پر کرو، جیسے ہی سور اوپر کی طرف پھونکا جائے گا ساری مخلوقات، سارے فرشتے، ساری روحانی طاقتیں سب ختم ہو جائے گا، نہ نیچے کچھ، نہ وہاں کچھ، نہ یہاں کچھ، سب فنا ہو جائے گا، کچھ بھی نہ ہوگا۔ ایسے میں اللہ کہے گا اب تم بھی مر جا، جیسے اللہ کہے گا ملک الموت بھی مر جائے گا، اور ایسے میں ایک آواز آئے گی آج کس کا دن ہے؟ جب سب کچھ فنا ہے، جب سب کچھ فنا ہے، ایسے میں کوئی سوال اگر رسول سے ہو، مستدرک حاکم اہل سنت کی کتاب ہے اور اس سے یہ روایت پڑھ رہا ہوں، ایک بار صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم نے نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، تو کیا ہم بچیں گے نہیں؟ تو بچ سکتے ہو، اگر میری بیٹی فاطمہ کی محبت دل میں ہوگی تو بچ جاؤ گے۔ سب نے کہا کیسے؟ جب سور پھونکے گا تو ہم کیسے بچیں گے؟ رسول اللہ نے کہا جیسے ہی سور پھونکے اور زمین میں زلزلہ آئے، چلا چلا کر میری بیٹی پر درود پڑھنا، اللہم صل علی۔ صاحب میسج میں لکھ دیجئے ٹی وی پہ طاہر القادری کو کہ علی سے افضل ثابت کرو، اگر درود میں انہیں شامل کر کے ثابت کر دو تو جانا۔ اور سن لو، اگر درود میں یہ ہوتے تو صحابہ یہ کیوں پوچھتے کہ کیسے بچیں گے؟ تو کہا آج پہ درود پڑھنا۔ اگر صحابہ درود میں ہوتے تو خود ہی بچ جاتے۔ درود میں آل محمد ہے، درود میں علی ہیں۔ محشر کے عذاب سے بچ سکتے ہو، درود زور زور پڑھنا، اور پھر کچھ بھی نہ ہوگا۔ کچھ سے آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ جب کچھ کہہ دیا جائے تو کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ کچھ میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ کچھ میں سب سے بڑی چیز ہے پانی۔ سمندر فنا ہوئے، بادل تو سمندر سے بنتے ہیں، آسمان فنا ہوا، بادل کہاں سے آئیں گے؟ اور محشر کا میدان، اور پیاس سے زبانیں باہر نکلی ہوئی، پانی تو ہے ہی نہیں۔ یوم دین کا منظر کہتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں قیامت کا منظر، زبانیں باہر نکلی ہوئی، سر سے پسینہ چلے گا، ایڑی سے بہے گا، تو وہی پی لو۔ پسینے کا وجود ہے، تم ہو تو پسینہ بھی ہے، چونکہ جسم کے ساتھ بلائے گئے ہو نا، تو مادہ لیے کھڑے ہو تو پسینہ بھی ہے۔ پانی نہیں ہے، یہی ہے محشر، اور ایک دن کا ہے نہیں۔ کہتے ہیں 50 لاکھ برس کا ایک دن ہوگا۔
اور کھڑے ہیں. اب حساب کتاب دو، ہمارا دن ہے، تم اپنے دن منا چکے، اس کا حساب دو. رحم کر، رحم کر، رحیم ہے، رحیم ہے، رحم کر، تیرے بندے ہیں. اتنا لمبا چوڑا حساب کیوں لے رہا؟ اتنا لمبا چوڑا حساب کیوں لے رہا؟ اور پھر ایسے میں پانی فنا ہو چکا. اب گنگا جمنا سندھ چناب جھیلم کچھ بھی نہیں. سندھ ندی نہیں، کراچی والوں کرلی جھیل نہیں. پانی کہاں سے آیا؟ گٹر بہ رہا. منظر دکھا رہا ہوں نا، مالک یوم الدین. خود روز آخر میں تو میں دھیمے پڑھ ہی جاتا ہوں، انتظار کرا کرا کے جملے دیتا ہوں. آج چوتھا دن ہے، کنٹینیو ہو چکی نا بات، ابھی ایک اطمینان کی باتیں. اور ایسے میں سن لو، حدیث قصہ اس لیے پڑھوائی جاتی ہے کہ جب حسن مصطفیٰ آئے اور کہا آپ پر نانا سلام، چادر میں آ سکتا ہوں، تو رسول اللہ نے کہا اے میرے کوثر کے حوض کے مالک آؤ. اور یہ کوثر کے مالک حسن مصطفیٰ آؤ. کوثر دور سے نظر آیا اہل محشر کو، اور پھر حسن مصطفیٰ بھی نظر آیا. مالک ہیں. اور پھر رسول اللہ بھی کوثر کے کنارے نظر آئے. اور ذرا مسلمانوں کو دھارس ہوئی، پکار ہو گئی ہے، یہ رسول اللہ آ گئے کوثر کے کنارے. بہت دور ہے کوثر، مگر نظر آ رہا ہے منظر. اور قریب ہی ساتھی کوثر ہے، قیامت کا منظر ہے. حدیثیں بھول نہ جایا کرو. یوں کہا قدیر میں، یوں. دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت. حدیث بھولے تو نہیں؟ یاد آ گئی؟ منظر دیکھ لیا نا، تو پھر منظر دیکھو نا، ٹھیک سے منظر دیکھو. یہ قدیر کا منظر ہے، قرآن اور اہل بیت. اور یہ دونوں اس طرح ساتھ ہیں، یہ آپس میں کبھی جدا نہیں ہوں گے. رسول اللہ نے اوپر سے منبر سے دونوں انگلیوں کو جوڑا، دونوں کلمے کی انگلیوں کو جوڑا. یہ راوی لکھ رہا ہے جہاں جہاں یہ حدیث ہے کہ ایسے جوڑ کر کہا یہ آپس میں جدا نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ کوثر کے کنارے. میرے پاس منظر وہ ہے، وہ قرآن آیا، وہ اہل بیت آئے. تم سلامت رہو. وہ قرآن آیا. جب کہا ہے رسول نے کہ دونوں آئیں گے، تو عقیدہ رکھو آئیں گے. اب یہ نہ پوچھو قرآن کیسے آئے گا. قرآن کیسے آئے گا؟ قرآن کو آنا ہے. رسول اللہ نے کہا کوثر کے کنارے اور اہل بیت. تیسرا کوئی کوثر کے کنارے نہیں آئے گا. اور اب سورہ فرقان گھر پہ جا کے پڑھنا اور غور سے پڑھنا، اور آیتیں نکال کر انٹرنیٹ پہ ڈال کے طاہر القادری کو بھیج دو. آیتیں ترجمہ پڑھے دے رہا ہوں. ایسے میں کوثر کے کنارے اصحاب آئیں گے. کوثر کے کنارے اذن ملے گا، سارے اصحاب آئیں گے. اور جیسے ہی اصحاب آئیں گے، اللہ کہے گا نکالو ان کو، نکالو. سورہ فرقان 25واں سورہ، 25واں سورہ. ایسے میں رسول اللہ کہے گا، کہیں گے پروردگار اصحابی اصحابی اصحابی، یہ میرے اصحاب ہیں، ان کو کیوں ہٹا رہا ہے کوثر کے کنارے سے؟ تو اللہ جواب دے گا اے محمد تمہیں نہیں معلوم تمہارے بعد انہوں نے قرآن کے ساتھ کیا کیا. بلاؤ قرآن کو. آئے سن لو، آئے سن لو. قرآن محجورہ، اس وقت قرآن خود آ کے اللہ کے سامنے بیان کیے گا کہ میرے ساتھ انہوں نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا. اس لیے اب
ابھی اہل بیت نہیں بولے، ابھی تو قرآن بول رہا۔ انٹر میں بی اے میں کورس میں ہے سورہ فرقان اسلامیات میں، کورس کی کتاب میں جا کے دیکھ لینا، اسلامیات میں ترجمہ پڑھ لینا کہ کوثر سے ہٹایا جائے گا، ہٹایا جائے گا سورہ فرقان 25واں سورہ، اور صرف اس بات پر قرآن کے ساتھ کیا کیا، جبکہ رسول اللہ سفارش کریں گے رحمت للعالمین، لیکن اللہ جلال میں ہے۔ پہلا جملہ تقریر کا یاد، جب دنیا لے لی تو اب اب یہاں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور پھر قرآن کیوں آیا؟ آج قرآن کا کام کیوں ہے؟ اس لیے کہ قرآن نے پورے گھرانے کو ایک جگہ دیکھا، اور جب ایک جگہ دیکھا اور آج پہلی بار محمد کے گھرانے کو جب اکٹھا قرآن نے دیکھ لیا تو قرآن خوش ہوا، اور خوش ہونے کے بعد اس نے کہا آج اللہ کا دن ہے، آج یوم دین ہے، اس لیے میں اس دربار محمد میں قصیدہ پڑھتا ہوں۔ قصیدہ کس کا پڑھے گا؟ ارے محمد کو خوش کرنے کے لیے قرآن قصیدہ کس کا پڑھے گا؟ اور حدیث میں یہ ایک بار کوثر کے کنارے قرآن قصیدہ خوانی شروع کرے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطینا کالکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر۔ آپ کر گئے، کوثر ہی کوثر ہے، یہ کوثر کا کنارہ ہے۔ اب پیاس کس کی بجھے گی؟ پیاس کس کی بجھے گی؟ ایک ہی سہارا ہے پیاس بجھانے کا، اس کا نام ہے کربلا۔ دل میں کربلا ہے تو محشر کی پیاس بجھ سکتی ہے اور کوثر سے جام مل سکتا ہے، جرم کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اس لیے کہ وعدہ ہے وعدہ۔ وعدہ سنو گے، وعدہ کسے کہتے ہیں؟ وعدہ کس کا ہے؟ نام سنو گے تو تڑپ جاؤ گے۔ حسین چلنے لگے اور سکینہ نے راستہ روک لیا، اور روک کر کہا بابا پیاس پیاس پیاس۔ نہیں آئے چچا پاس، پانی نہیں آیا، بھیا علی اکبر واپس نہیں آئے، بابا پانی پلا کے جائیے، سکینہ پانی پیے گی۔ تقریر ختم ہو جاتی ہے، خلش رہ جاتی ہے کہ کیسے بیان کروں۔ بابا پانی پلا کے جائیے۔ گھوڑے کی پشت سے نیزے کو کھینچا، نیزے کو کھینچ کر زمین پر نیزے کو مارا۔ نیزہ مارنا تھا کہ چشمہ اگلا، اور پانی تھا کہ بے قراری کے عالم میں اگلا جاتا تھا، اگلا جاتا تھا۔ سکینہ دیکھ رہی تھی، منظر قیامت کا ہے، قیامت کا منظر دیکھو۔ ایک بار حسین نے کہا سکینہ جھکو، چنی سے پیو، پانی پیو، پانی پیو، پیاس بجھاؤ۔ ایک بار سکینہ نے بابا کا چہرہ دیکھا، پھر پانی کو دیکھا، پھر بابا کا چہرہ دیکھا۔ منظر دیکھ رہے ہو، کچھ منظر نظر آ رہا ہے، وعدہ کس کا ہے؟ وعدہ کس کا ہے؟ محشر کے میدان میں وعدہ کس کا ہے؟ سن لو تقریر ختم ہو گئی۔ ایک بار باپ کے چہرے کو دیکھا، کیا سکینہ ذرا پیچھے تو دیکھو، سکینہ ذرا پیچھے تو دیکھو۔ اب جو سکینہ موڑی، بابا یہ کون سا میدان ہے؟ دل دہل رہا ہے اس میدان کو دیکھ کر، اور یہ محشر کا میدان ہے۔ حسین مالک یوم الدین ہے، بیٹی کو محشر کا میدان دکھا سکتا ہے، اس لیے کہ اس دن کا مالک ہے حسین۔ سکینہ نے کہا یہ کون سا میدان ہے؟ کہ یہ محشر کا میدان ہے۔ کہا بابا یہ کون لوگ ہیں جن کی زبانیں نکلی ہوئی ہیں، یہ پیاس سے چیخ رہے ہیں؟ کہ دیکھو غور سے دیکھو، یہ تمہارے نانا محمد کی امت کھڑی ہے، یہ مسلمان کھڑے ہیں۔ کہ بابا یہ تو ہم سے بھی زیادہ پیاسے ہیں، بابا یہ ہم سے زیادہ پیاسے ہیں، ان کی پیاس کیسے بجھے گی؟ کہ سکینہ آج پانی نہ پیو، ان کی پیاس بجھ جائے گی۔ بابا یہ چشمہ بند کیجیے، میرا وعدہ ہے
जान सलामत रहो, तुम्हारे घर आबाद रहे, तुम्हारे बच्चे सलामत रहे। अल्लाह तुम्हें कोई कम न दे सिवा गमे हुसैन। गिरिया का हक सिर्फ तुमको है। सकीना बीवी का नाम आया है और तुम तड़प गए हो। 4 साल की बच्ची ने अपनी प्यास को तुम्हारी प्यास पर कुर्बान किया है। सकीना का वादा महशर का दिन तो आना है, लेकिन ताजदार मदीना की बेटी ये सदा आपसे मोहब्बत करने वाले ये इस आसरे पर हैं कि आपका मातम किया है, आपको रोए हैं। अब महशर का खौफ नहीं है। यौम दीन आले मोहम्मद का है, जिसके दिल में मोहब्बत है दिन उसी का है। मालिक यौम दीन इमाम ज़माना का ज़बूर फरमाओ, ताजील फरमाओ। अल अजल अल अजल अल अजल।